اردو زبان کی تیسری کتاب میں نے سبق نمبر پچھلی ویڈیو میں 24 کا پہلا پڑھا دیا تھا میں نے. اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر 24 کا دوسرا اور تیسرا پڑھیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونا یا طلا. رنگ میں نہایت خوشنما، وزن میں سب سے اعلیٰ، خالص پانی سے 19 گنا بھاری ہوتا ہے. اس کے ذرے آپس میں نہایت پیوستہ ہے، اسی وجہ سے زیادہ وزنی ہے. کوٹنے پیٹنے سے بہت بڑھ سکتا ہے. طبق گر جب دو چمڑوں کے بیچ میں رکھ کر اس کو ہتھوڑے سے کوٹتے ہیں تو ایسے ہلکے اور مہین ورق بن جاتے ہیں کہ پھونک مارو تو ہوا میں اڑ جائے. سونے کی اشرفی بنتی ہے جس پر شاہ وقت کا سکہ ہوتا ہے. انواع و اقسام کے زیورات اس کے بنائے جاتے ہیں. امیروں اور بادشاہوں کے بعض برتن بھی سونے کے ہوتے ہیں. سونے کا ملمع خوب ہو سکتا ہے. اگر ایک چاندی کے تار پر سونا لپیٹ کر اس کو بڑھانا شروع کرے تو جس قدر لمبا ہوتا جائے گا سونا بھی اس پر پھیلتا جائے گا، یہاں تک کہ 9 میل لمبے تار کے واسطے 1 تولہ سونا کافی ہے. سونے میں ایک یہ بھی وصف ہے کہ وہ بہت سخت نہیں ہوتا، لیکن سیسے اور راگ کی طرح بہت نرم بھی نہیں. اس کا مزاج نرمی اور سختی میں معتدل ہے، اسی سبب سے اس پر ٹھپا خوب پڑتا ہے. سونے کا کھرا کھوٹا پن اس کے وزن سے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہے. اگر ایک ہی قد و قامت کی 2 اشرفیاں ہوں اور ان میں ایک کچھ ہلکی ہو تو سمجھ لو کہ یقیناً اس میں کسی دوسری دھات کا میل ہے. سونے کی کانیں زیادہ تر جنوبی امریکہ، ساحل افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا میں ہے. بعض ملکوں کے اندر دریا کی ریت میں سونے کے ذرات ملے ہوئے پائے جاتے ہیں. ابھی معنی پڑھیں گے. پیوستہ مطلب ملا ہوا. طبق گر مطلب چاندی کے ورق بنانے والا. انواع و اقسام دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کا معنی بنے گا قسم قسم. ٹھیک ہے، انواع و اقسام قسم قسم. زیورات مطلب بہت سے زیور. ملمع مطلب قلعی. معتدل مطلب درمیانی درجے کا. قامت مطلب قد یا لمبا. ساحل مطلب کنارہ. سکہ مطلب روپیہ. اب یہ سبق نمبر 3 بھی پڑھیں گے اس میں 24 کا. اور 24 میں سبق نمبر 3 پڑھیں گے. چاندی
یہ تیسرے درجے کی اصیل دھات ہے، سفید اور اجلی تو ہے لیکن سونے کی صفائی، پائیداری اور چمک دمک کو نہیں پہنچتی، کوٹنے سے بڑھ سکتی ہے۔ سونے کی بنسبت اس کے ملمع کا زیادہ رواج ہے، چنانچہ امیروں اور دولت مندوں کے چمچے، پیالے وغیرہ چاندے کے پانی سے قلعی کیے جاتے ہیں، اور دھاتو کی قلعی کھانے کے ساتھ مل کر آدمی کی صحت میں خلل ڈالتی ہے، مگر چاندی کسی طرح مضر نہیں۔ اس کے علاوہ راگ کی قلعی سے زیادہ اجلی اور دیرپا ہوتی ہے۔ سونے کی طرح چاندی کے بھی ظروف، زیور اور سکے بنتے ہیں، بلکہ اس کے سکوں کا رواج سونے سے زیادہ ہے۔ اس کا وزن سونے سے بہت ہلکا ہے، خالص پانی سے 10 گنی ہوتی ہے۔ اب یہ پڑھیں گے معنی۔ رواج مطلب رسم یا طریقہ بول سکتے ہیں، رسم۔ دیرپا، دیرپا مطلب پائیدار۔ خلل، خلل مطلب خرابی، نقصان۔ ظروف مطلب بہت سے برتن، اور ظرف ہے برتن، یعنی ایک برتن، ظرف ہو گیا ایک برتن، ظروف بہت سارے برتن۔ ٹھیک ہے، آپ یہ سبق نمبر 24 کا دوسرا اور تیسرا میں نے پڑھا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 24 کا چوتھا اور 5واں پڑھیں گے۔